الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. صلوات پڑھی گا مل کے محمد ارباب اعضاء ایام اعضاء ہیں اور خداوند متعال کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا ہے کہ جو صادقین سے متمسک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. خدا ہمارے اس دعوے کو ہمارے عمل کے ذریعے سچا کر دے کہ ہم واقعاً صادقین کے ساتھ مربوط ہیں. گزشتہ مجالس میں آپ اہل ایمان کی خدمت میں ان مطالب کو عرض کیا کہ خداوند متعال سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں یہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو. اس آیت کے ذیل میں عرض کیا تھا کہ ابن عباس نے بیان کیا کہ جہاں جہاں قرآن میں یا ایھا الذین آمنو آیا ہے اس سے مراد ان لوگوں کی ہے کہ جو امیر المومنین اور ان کے بعد 11 ائمہ کی ولایت کے اعتقاد رکھنے والے ہیں. پھر یہاں پر کہا صرف اعتقاد کافی نہیں ہے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور تقوی کیسے اختیار کرنا ہے وہ تمہیں صادقین بتائیں گے. صادقین جب بتائیں گے جب ان کے ساتھ رہا جائے، کیونکہ تقوی فقط نمازوں کے دوران اختیار نہیں کرنا، تقوی فقط ماہ رمضان میں اختیار نہیں کرنا، تقوی فقط ایام اعضاء میں اختیار نہیں کرنا، تقوی پوری زندگی میں اختیار کرنا ہے. لہذا زندگی کے ایک ایک پہلو میں صادقین کے ساتھ رہو. یہاں صادقین کے ساتھ رہنا جسمانی اعتبار سے قربت مراد نہیں ہے، روحانی اعتبار سے قربت مراد ہے کہ روح اتنی پاکیزہ ہو جائے کہ وہاں سے درس حاصل کر کے اپنی زندگی کے لاہ عمل کو طے کرنے لگے. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچے کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر میدان غدیر تک اور غدیر سے لے کر وقت رحلت تک مسلسل ان سچوں کا تعارف کرایا ہے. کس انداز سے قرآن تعارف کرا رہا ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے عید مبارکہ کا جشن منایا ہوگا. یہ سچے کون ہیں اور کس انداز سے اسلام کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ قرآن نے اعلان کیا فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جب علم آ جانے کے بعد یہ تمہاری بات کو نہ مانے اور بحث برائے بحث
کرتے رہے, کٹ حجتی کرنے لگے, تو اے نبی ان سے کہیے کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ, ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, تم اپنے نفوس کو لاؤ, ہم اپنے نفوس کو لاتے, ثم نبتہل, اور پھر بہل کریں گے. بہل عربی زبان میں لان کرنے کو کہا جاتا ہے. دو فریق جب آپس میں لان کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر لان ہو, اس کو بہل کہا جاتا ہے. کہا کہ اپنے ان گروہوں کو لے کر آؤ, اس کے بعد مباہلہ ہوگا, فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, اور ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر. یہ معاملہ کب پیش آیا؟ جب نصارہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت دی, اور اس دعوت کے بعد نصارہ کا ایک گروہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کس انداز سے اہل نصارہ آئے؟ ریشم کا لباس پہنے ہوئے ہیں, سونے کے زیورات سے مزین ہیں. جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس, جب رسول کی خدمت اقدس میں پہنچے تو رسول ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں کی, مسجد سے باہر آئے, آ کر کہنے لگے ہم نے سنا تھا کہ مسلمانوں کے رسول کا اخلاق بہت بلند ہے, لہذا ہم آئے اتنی دور سے, انہوں نے ہماری طرف کوئی توجہ نہیں کی. پہنچے امیر المومنین کے در پر. جب امیر المومنین کے در پر دستک دی اور کہا کہ اللہ کے رسول نے ہماری طرف توجہ نہیں کی, امیر المومنین کا اپنا انداز تو دیکھو, تم یہ تصور کر کے آئے ہو کہ کسی عام بادشاہ سے ملنے جا رہے ہو, وہاں ان کا مزاج کچھ اور ہے. اپنے لباس کو تبدیل کرو, سونے کے زیورات کو اتارو, عبد بن کر ان کے سامنے جاؤ. اب جب اس لباس کو اتار دیا, تبدیل کر دیا, زیورات کو اتار دیا, اللہ کے رسول کے پاس آئے, اللہ کے رسول نے بڑھ کر استقبال کیا. استقبال کرنے کے بعد مسجد میں بٹھایا. اسلام پیار و محبت کا درس دیتا ہے, لیکن اپنے معیارات کے ساتھ. اخلاق ہر میدان میں مسکرا کر دیکھنا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر میدان میں اخلاق کیا ہے, ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھیں, اسماعیل لیتی اور جناب اخلاق کے تقاضے پورے ہو گئے. نہیں, اخلاق بعض اوقات کہیں تنبیہ کرنا ہو تو وہ رحمت للعالمین کہ جن کا اخلاق سب سے بلند تھا, کسی میدان میں یہ کہتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں من لہذا القلب, کون ہے جو اس سب کی زبان کو بند کرے. لہذا اخلاق کے معیارات کو سمجھنا ہے کہ کس مقام پر مسکرانا ہے اور کس مقام پر غضب کا اظہار کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے. اب استقبال کیا, بٹھالا, بات چیت شروع ہوئی. کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود گہوارے میں یہ کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اب یہاں سے نصارہ نے کہا کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ کے والد کو جانتے ہیں؟ رسول اکرم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے. تو کہنے لگے پھر تو وہ ابن اللہ ہوئے. رسول نے کچھ توقف کیا, جواب جانتے ہیں مگر احترام کا تقاضا یہ ہے کیونکہ نبی کی زبان اپنی مرضی سے جنبش نہیں کرتی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ زبان اپنی مرضی سے کبھی نہیں ہلتی. یہ اگر کسی کو پاس بلائے تو خدا کی مرضی سے, کسی کو دور ہٹائے تو خدا کی مرضی سے. یہاں پر کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں ہے. رسول نے انتظار کیا اور انتظار کرنے کے بعد جب آیت آئی تو آیت نے کیا کہا, اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ, عیسیٰ کی مثال حضرت آدم جیسی ہے. ان سے کہو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے فقط باپ نہ ہونے پر ان کو ابن اللہ کہہ رہے ہیں. وہ خدا اتنا قدرت مند ہے جو آدم کو بغیر ماں اور باپ کے خلق کر دے, وہ عیسیٰ کو کیا بغیر باپ کے خلق نہیں کر سکتا؟ اب اتنی واضح دلیل آ گئی, اتنی کلیئر دلیل آ گئی, اس کے بعد اب کوئی جواب نہیں تھا سوائے کٹوجتی کے, سوائے بیجا بحث کے. تو
اب یہ آیت نازل ہوئی فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. جب یہ آیت آ گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلہ کے لیے تیار ہو گئے. کہا کل فلاں مقام پر مباہلہ ہوگا. اب جب وہ میدان مباہلہ میں پہنچے تو اس سے پہلے نصرانیوں نے یہ بات طے کر لی تھی کہ اگر محمد اپنے خانوادے کے ساتھ آئیں تو مباہلہ نہ کرنا، اور اگر امت کے ساتھ آئیں تو مباہلے کے لیے تیار ہو جانا. آیت میں ہر جگہ جمع کے صیغے ہیں، ہر جگہ جمع کے صیغے. تفصیل نہیں ہے کہ میں عربک گرامر کی وضاحت آپ کے سامنے کروں، لیکن رسول اللہ کس کو لے کر گئے؟ نسانہ کی جگہ، عورتوں کی جگہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اب نانا کی جگہ حسنین شریفین علیہ السلام کو، صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اور انفسنا کی جگہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو. کیا مقام ہے امیر المومنین کا؟ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ امیر المومنین کے فضائل میں مبالغہ کرتے ہیں. یہ کلام میرا نہیں ہے، یہ کلام کسی خطیب کا بھی نہیں ہے. یہ کلام اس خالق کائنات کا ہے کہ اس نے کہا کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. اور یہاں سے انتخاب رسول اللہ کا ہے، جو انتخاب دراصل خدا کا ہے، کیونکہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. کس کو منتخب کیا نفس کے مقام پر؟ امیر المومنین کو. بہت خوبصورت جملہ ہے، بہت خوبصورت جملہ ہے. اور ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو یہ شاید گمان رکھتے ہیں کہ ہمارے مراجع فضائل بیان نہیں کرتے. ہمارے مراجع بیان کرتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں. وہی فضائل بیان کرتے ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، جو واقعاً اہل بیت اطہار علیہ السلام سے منسوب ہو. لہذا کیا فضیلت بیان کی چہل حدیث میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس نفس رسالت کی بنیاد پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ رسول سید المرسلین، رسول سید النبیین، تمام انبیاء سے افضل، تمام رسولوں سے افضل کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جو ان کا نفس ہوگا اس کا کیا مقام ہے؟ تو یہاں ایمان امیر المومنین علیہ السلام و خلوص امیر المومنین علیہ السلام کو اس انداز سے بیان کیا کہ اگر ایک میدان میں 1,01,24,000 انبیاء علیہ السلام آئیں اور آ کر کہیں لا الہ الا اللہ، توجہ کا طالب ہوں. انبیاء کتنے ہیں؟ چھوٹے بچوں کے لیے بیان کرو، کتنے ہیں انبیاء؟ نبی کتنے ہیں بیٹا؟ 1,24,000. ان 1,24,000 میں سے ایک حضرت رسول خدا کو ہٹا دیجئے، باقی کتنے بچے؟ 1,01,24,000. ایک میدان میں 1,01,24,000 انبیاء علیہ السلام ہو، سب بیک زبان کہیں لا الہ الا اللہ، اور سامنے علی ابن ابی طالب کھڑے ہو کر کہیں لا الہ الا اللہ. جو میزان عمل میں علی کا لا الہ الا اللہ ہوگا وہ 1,01,24,000 علیہ السلام کا نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. نفس رسول خدا ہے. بس جیسا وزن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کلمے میں، ویسا وزن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس کلمہ طیبہ میں. اور اسی لیے قرآن نے بڑھ کر کہا کہ جن لوگوں نے یہ کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. بس یہ میدان مباہلہ میں کون گئے؟ اب جب پنجتن پاک علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا، جب پنجتن کو آتے ہوئے دیکھا تو اب کہنے لگے نجران کے نصارہ کہ خبردار ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا. ان میں وہ چہرے نظر آ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ راستہ چھوڑ دے، اور اگر یہ نفرین کریں تو نجران کی گلیوں میں پھرنے والے حیوان بھی ان کی بددعا کی زد میں آ جائیں. لہذا وہ افراد لے کر رسول اللہ چلے جو صادقین تھے. اسی لیے قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. عجیب معاملہ ہے. تمام امت مسلمہ الحمدللہ عبادات کو جو انجام دیتے ہیں کس لیے دیتے ہیں؟ کہ جنت مل جائے، جہنم سے نجات مل جائے. 99.9% تو اسی لیے کرتے ہیں. تبادل اس طرف جا رہا ہے کہ ہمیں جہنم سے نجات مل جائے.
وہ تو فقط چند افراد ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں اے خدا تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ جنت کا شوق ہے یا جہنم کا خوف ہے، بلکہ اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ وَإِلَّا 99.9% افراد ایسے ہی نظر آئیں گے کہ جو جنت کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب جنت کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے، جہنم سے بچنے کے لیے روزہ رکھا جا رہا ہے، عبادات کو انجام دیا جا رہا ہے، حج کیا جا رہا ہے، زکوٰۃ دی جا رہی ہے۔ جنت کے شوق میں اگر کسی سے سوال کیا جائے، دیکھا کسی نے جنت کو دیکھا ہے؟ کسی نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا، تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ دیکھا تو نہیں ہے، مگر اس کے ذریعے سے سنا ہے کہ جو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ اس کے ذریعے سے سنا ہے جو صادق بھی ہے اور امین بھی، اور مومن کی تو صفت ہی یہ ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے۔ لہذا اب اس کے ذریعے سن لیا کہ جو صادق بھی ہے امین بھی ہے کہ ہاں جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے۔ مسلمان کا اعتقاد ہے نا، عقیدہ ہے، لازم ہے اس پر عقیدہ رکھنا کہ جنت پر عقیدہ یقین ہونا ضروری ہے، جہنم پر یقین ہونا ضروری ہے، آخرت پر یقین ہونا ضروری ہے۔ کہا کس نے؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ بس ان کے کہنے سے جنت پر یقین آ گیا۔ انہوں نے کہا میرے بعد 12 ہیں، یہ بھی تو انہوں نے کہا میرے بعد 12 ہیں۔ اب اس پر کتنوں کو یقین آیا؟ انہی کو یقین آیا جن کو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ فقط انہوں نے جانا کہ ان کے بعد 12 جانشین رسول خدا کے ہیں۔ اور کوئی اللہم صل لہذا یہ بات کہ رسول اللہ نے کہا ایک مرتبہ کئی میدانوں میں، کئی مقامات پر کتنی دفعہ اظہار کیا۔ آیت تطہیر نازل ہوئی، 6 مہینے تک مسلسل ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعادن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومابت الوحی وخزان العلم۔ 6 مہینے مسلسل ایک مرتبہ جس عمل کو رسول اکرم انجام دیں تو وہ ہے سنت، اور ایک سے زیادہ مرتبہ انجام دیں تو وہ ہے سنت موقدہ۔ بس 6 مہینے تک اللہ کے رسول جس در کا احترام سکھاتے رہے، اگر وہ احترام کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو معلوم ہوا کہ نہ سنت کا مسئلہ ہے نہ قرآن کا مسئلہ ہے، نہ تسلیم سنت کو کرنا ہے نہ قرآن کو کرنا ہے، فقط ایک بہانہ ہے۔ اور اس بہانے کو جناب زہرا مرضیہ صلوات و سلام اللہ علیہ نے ایسا عیاں کیا، ایسا واضح کیا کہ دنیا کے سامنے آ گیا کہ کیا قرآن اور کیا حدیث، کون اس پر عمل کرنے والا ہے۔ جناب زہرا نے کیسے واضح کیا کہ جب اپنا حق مانگنے گئی بی بی، ہم کبھی کبھار فدق کے معاملے کو ایک دوسرے عنوان سے سنتے ہیں، آج ذرا دوسرے اینگل سے اس کو دیکھ لیجئے۔ سیدہ کے لیے کیا حیثیت تھی فدق کی؟ کوئی حیثیت تھی، کوئی ارزش تھی؟ ایک لہجے کی طرح مانوی توجہ سے ہٹ کر سوچیے، فدق کی کیا حیثیت تھی؟ جو پیسہ آنا تھا وہ غربا و مساکین میں تقسیم ہونا تھا۔ پھر سیدہ مانگنے کیوں جا رہی ہیں، اور مانگنے کا انداز بھی الگ۔ فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام میں آپ نے سن رکھا ہے کہ ایک دروازہ، فقط ایک دروازہ، فقط ایک دروازہ، صرف ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، وہ اہل فاطمہ کا۔ باقی سارے دروازے بند کروا دیے گئے تھے، فقط ایک دروازہ جو مسجد میں کھلتا تھا وہ کس کا تھا؟ حضرت امیر المومنین اور صدیقہ طاہرہ صلوات و سلام اللہ علیہما کا۔ اس کے علاوہ اور کسی کا دروازہ مسجد میں نہیں کھلتا تھا۔ سیدہ حق مانگنے گئی تھی تو اس دروازے سے کیوں نہیں گئی جو مسجد میں کھلتا تھا؟ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا؟ راوی بیان کر رہا ہے، اگر اس دروازے سے جاتی طریقہ کیا تھا؟ ایک پردہ لگا دیا گیا تھا، یہی ہے نا روایت میں، سنی ہے آپ نے علماء سے، پردہ لگا دیا گیا تھا۔ سیدہ نے اس کے پیچھے سے خطاب کیا تھا، اگر دروازہ مسجد میں کھلتا تو پردہ اس کے آگے ہوتا، راوی سیدہ کو آتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن بیان کیا کہ سیدہ کیسے آئی ہیں دربار میں؟ جیسے رسول اللہ حالت جلال میں ہوتے تھے، ابا زمین پر خط کھینچتی تھی، ابا زمین پر لگتی ہوئی جاتی تھی۔
لہذا سیدہ جب دربار میں آئی ہیں تو کیسے آئی ہیں؟ مسجد میں آئی ہیں، کیسے آئی ہیں؟ سیدہ نے اتنی بڑی چادر اوڑھی کہ تمام اپنے بدن کو مستور کیا، اس سے چھپایا، اور چادر اتنی بڑی تھی جو زمین پر خط کھینچ رہی تھی۔ بی بی آ گئی دربار میں، پردہ لگا دیا گیا، بی بی نے خطبہ دیا۔ جب خطبہ دیا تو اس کے بعد ایک حدیث سنائی گئی کہ جس حدیث پر کوئی اور شاہد نہیں تھا۔ کہا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم گروہ انبیاء اپنا کوئی وارث نہیں رکھتے، جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوا کرتا ہے۔ سیدہ نے کہا کہ یہ حدیث تم سے میرے بابا نے کب بیان کی؟ کوئی اور بھی اس پر گواہ ہے؟ کہ نہیں، کوئی اور گواہ نہیں ہے۔ سیدہ نے اس حدیث کے عوض میلاد کیا ہے، میزان کیا ہے کہ اگر حدیث قرآن سے ٹکرائے تو حدیث کو رد کر دیا جائے گا، قرآن کی آیت کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل وہ حدیث نہیں ہے جو قرآن سے تعارض رکھے، قرآن سے ٹکرائے۔ سیدہ نے اس کے عوض ایک حدیث نہیں سنائی، حالانکہ سیدہ کون ہے؟ جو میدان مباہلہ میں سچی بن کر گئی تھیں۔ ان سیدہ کی گواہی کو جھٹلانے کے لیے حدیث سنائی تھی، اور سیدہ نے کیا کیا؟ چاہتی تو ایک روایت سناتی، فاطمہ تو بزۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جب رسول کا جز بھی نعوذ باللہ غلط گواہی دے سکتا ہے، غلط مطالبہ کر سکتا ہے، ایک حدیث سے معاملہ ہو جاتا۔ لیکن سیدہ نے عوض میں ایک حدیث نہیں سنائی، کئی آیات سنائی۔ اور آیات سنانے کا مقصد کیا تھا؟ آیات سنانے کا مقصد یہ تھا، حدیث نہ سنانے کا مقصد یہ تھا، اور آیات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ سیدہ بتانا چاہ رہی تھی کل جب میرے بابا کہہ رہے تھے کہ کاغذ و قلم لا کر دو کچھ لکھ دوں، تو تم میں سے کوئی تھا جس نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ آج جب میں کتاب الہی سے آیات پڑھ پڑھ کے سنا رہی ہوں تو تم ایک حدیث سنا رہے ہو، یعنی نہ تم حدیث کو مانتے ہو نہ قرآن کو مانتے ہو، نہ تم حدیث کو مانتے ہو نہ قرآن کو مانتے ہو۔ کل جب بابا کہہ رہے تھے ایسی چیز لکھ دوں کہ گمراہ نہ ہو تو کہا تھا قرآن کافی ہے، آج جب قرآن سنا رہی ہوں تو حدیث لے کر آ رہے ہو جس پر کوئی گواہ نہیں ہے۔ سیدہ نے یہ کہہ کر اپنی صداقت کا پرچم بلند کیا۔ فدق مانگنے ضرور گئی ہیں سیدہ، توجہ کا طالب ہوں، فدق مانگنے ضرور گئی ہیں، مگر فدق سیدہ کا ہدف نہیں تھا، فدق کو وسیلہ بنایا ہے ہدف ولایت علی ابن ابی طالب کو پہچانوانے کے لیے۔ فدق کو وسیلہ بنایا ہے سیدہ نے کہ اصل ہدف ولایت امیر المومنین، اور کون سی ولایت؟ وہ ولایت جو ابو ذر نے بیان کی تھی، ہاں یہ یاد رہے، وہ ولایت جو ابو ذر نے بیان کی تھی، وہ ولایت جو سیدہ چاہ رہی تھی، وہ ولایت جو امیر المومنین چاہتے تھے، وہ ولایت جو ائمہ معصومین علیہ السلام کا حق تھا کہ ہم سب کی زندگیوں پر حکمرانی علی ابن ابی طالب کی ہو، ہم سب کی ذات امیر المومنین سے متمسک ہو۔ اس ولایت کو طلب کرنے گئی تھی اور اس گھرانے کے بار بار تعارف کرایا۔ اسی لیے اللہ کے رسول کا یہ بیان اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی یہ فرامین واضح اشارہ کر رہے ہیں۔ فرمایا امام باقر علیہ السلام نے مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ لطفاً ذرا اگر آپ لوگ سلام یا مجلس سے پہلے یا مجلس کے بعد کو انتظام کر لیں تو میری اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہوگی۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ خوب امام باقر فرماتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے قال فلاں و قال فلاں، ہم کہتے ہیں ہم سے ہمارے جد، ان سے ان کے جد، اور سلسلہ منتہا کرتے ہیں رسول اللہ تک، کیونکہ اس گھر میں رسول اکرم کے علاوہ کسی اور کا بیان نہیں کیا جاتا واقعہ، لہذا ہر بات رسول اللہ تک منتج ہوگی۔ یہاں پر کوئی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ دو چیزیں اللہ کے رسول کے دور میں حلال تھی میں حرام کر رہا ہوں۔ یہاں جو بیان کیا جائے گا اسی کو بیان کیا جائے گا جو اللہ کے رسول نے حلال کیا ہے، کیونکہ اس مکتب کی بنیاد اس پر ہے، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرامہ حرام الی یوم القیامہ۔ جو رسول اللہ حلال کر گئے تا صبح قیامت حلال رہے گا، جو اللہ کے رسول حرام کر گئے تا صبح قیامت حرام رہے گا۔ اور یہ اتنے حساس ہیں اس معاملے میں کہ حقیقت کی بات تو اور ہے، یہ
ہر معاملے میں رسول اکرم کی فکر کا خیال رکھتے ہیں۔ کس انداز سے خیال رکھتے ہیں؟ بناج کے ایک مومن نے خواب میں دیکھا، بناج کا رہنے والا مومن خواب میں دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مومن کے خواب میں آئے اور یہ مسجد میں گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، سامنے خرموں کا تش رکھا ہوا ہے۔ رسول نے ہاتھ بڑھایا، اس مومن کے سلام کا جواب دیا اور اس کے ہاتھ میں خرموں کی ایک مشت اٹھا کر دے دی۔ اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نے اس خرموں کو خواب میں، کھجوروں کو خواب میں شمار کیا، گننا شروع کیا، تو ان کھجوروں کی تعداد کل 18 تھی۔ کتنی تعداد تھی؟ کل 18 تعداد تھی۔ آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے خواب کی تعبیر یہ سوچی کہ شاید اب 18 سال میری زندگی کے باقی بچے ہیں۔ کچھ دن کے بعد اس کو اطلاع ملی کہ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام بناج میں، امام رضا علیہ السلام بناج کی مسجد میں تشریف فرمائے ہیں، اسی مسجد میں کہ جس کو اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ رسول اللہ آئے ہیں۔ اب اس کو یقین ہوا کہ جب امام وہاں موجود ہیں، کہا میں فرزند رسول خدا سے جا کر اپنا خواب کیوں نہ بیان کروں۔ پہنچا بناج کی مسجد میں، دیکھا امام رضا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، دوش پر رسول اللہ کی عبا ہے، سر پر رسول اللہ کا عمامہ ہے، اسی انداز سے بیٹھے ہیں اور اتفاقاً ویسے ہی کھجوروں کا تشت بھی سامنے رکھا ہے، اسی انداز سے بیٹھے ہیں اور ویسے ہی کھجوروں کا تشت بھی سامنے رکھا ہوا ہے۔ یہ گیا، ابھی اس نے خواب امام کو نہیں سنایا، توجہ کا طالب ہوں، ابھی اس نے خواب امام کو نہیں سنایا، امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا۔ اب جیسے ہی امام نے جواب سلام دیا، رسول اللہ کے انداز سے ایک مشت میں خرمے کو اٹھایا اور اس شخص کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے گنا تو وہی 18 کی تعداد تھی۔ کہنے لگا فرزند رسول خدا کچھ اور عنایت کیجئے۔ امام نے مسکرا کر کہا اگر خواب میں میرے جد زیادہ دیتے تو حقیقت میں بھی زیادہ دے دیتا، اگر خواب میں وہ زیادہ دیتے تو حقیقت میں بھی تمہیں زیادہ دیتا۔ جو خواب کی مخالفت نہ کرتے ہوں، زیب ہے ان کے لیے کہ کہا جائے اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد، ان میں پہلا بھی محمدی فکر لے کر آیا، آخر بھی محمدی فکر کے ساتھ آئے گا، اوسط بھی محمدی فکر رکھتا ہے، یہ سب کے سب محمدی فکر سے مزین ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد۔ سب کی فکر ایک ہے، محمدی فکر، دین محمد ہے، یہ اسلام رسول اللہ کا عطا کرتا ہے اور عجیب معاملہ ہے، شریعت رسول اللہ کی عطا کرتا ہے۔ ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ فقہ کس سے وابستہ ہے؟ ہم فقہ جعفریہ، بات صادقین کی ہو رہی ہے، لہذا رسول کو کیا کہا جاتا تھا؟ صادق اور امین، یہی کہا جاتا تھا، لقب یہی تھا، صادق اور امین۔ امام جعفر علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ صادق، یعنی جو صادق دین لے کر آیا اس کے مقابلے پر جتنے ادیان، صادق اور امین رسول جو دین لے کر آئے ان کے مقابلے پر جتنے ادیان سب رد ہو گئے۔ اب اس صادق کی دی ہوئی فقہ کے مقابلے پر جتنی فقہ آئیں گی، اس صادق کے مقابلے پر جتنی فقہ آئے گی، کسی میں قیاس کی وجہ سے رد کیا جائے گا، کسی میں کوئی اور نقص ہوگا، کسی میں کوئی اعتقادی پہلو نقص ہوگا، لہذا سب سے زیادہ ضروری یہ امر ہے کہ ہم اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مربوط ہوں، توحید کی حقیقت درک کریں گے اسی مکتب کے ذریعے، رسول کی رسالت کو درک کریں گے اسی مکتب کے ذریعے، ائمہ کی امامت کو درک کریں گے اسی مکتب کے ذریعے، دین کے اصول و فروع کو جانیں گے اسی مکتب کے ذریعے۔ حقیقت توحید یہاں نظر آئے گی، کہیں اور نظر نہیں آئے گی۔ امام علی امام الموحدین ہیں، موحدین کے امام ہیں، اور کیا شان ہے امیر المومنین علیہ السلام کی؟ الہی کفا بی عزن ان اکون لکا عبدن وکفا بی فقرن ان تکون لی ربن، اے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے تم میرا رب ہے، اے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اے خدا تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ ہے خضوع و خشوع کہ علی وہ شخصیت ہے کہ جس نے اپنے نفس کو بیچ کر مرضی الہی خرید لی، مگر جب بارگاہ الہی میں آتے ہیں تو قدم کانپنے لگتے ہیں، چہرہ زرد ہو جاتا ہے، وضو کے لیے پانی اٹھاتے ہیں تو چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ خضوع و خشوع
ایسا ہے کہ عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو پیر سے تیر کھینچ لیا جائے پتہ نہ چلے، اور اگر سائل سوال کرے تو انگوٹھی دے دیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ خضوع و خشوع ہے امیر المومنین کا، جب بات آ گئی ہے تو سنتے جائیے۔ جیسے ہر بات پر اعتراض ہوتا ہے، اس پر بھی ہوا کہ مولانا ایک طرف آپ نے بیان کیا کہ اتنا خضوع و خشوع کہ تیر لگ گیا پیر سے کھینچ لیا، نماز میں پتہ نہیں چلا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں سائل نے آ کر مانگا، اس کو انگوٹھی دے دی۔ سوال ہے نا کہ ایک طرف تیر لگ جائے پیر میں، نماز کے دوران کھینچ لیا جائے پتہ نہ چلے، دوسری طرف سائل آ کر سوال کرے، اس کو انگوٹھی دے دی جائے، کون سی نماز میں خلوص کم تھا؟ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کون سی نماز میں خلوص کم تھا؟ علماء نے اس کا جواب دیا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس برجستہ علماء موجود ہیں، کیوں نہ ہوں، باب العلم کے ماننے والے ہیں، باب العلم کی نشست میں بیٹھا کرتے ہیں، باب العلم کے چاہنے والے ہیں۔ اب علماء اگر یہاں نہ ہوں تو کہاں ہوں؟ آج جو معاشرے میں علماء دشمنی پروان چڑھائی جا رہی ہے، اس کے کچھ اہداف ہیں، یہ یاد رکھیے گا ذہن میں، اس کے بہت سنگین اہداف ہیں۔ قدر کیجئے کہ خدا نے ایسے علماء عطا کیے ہیں۔ جواب دیا، جب سوال کرنے والے نے سوال کیا اور شبہ ایجاد کیا کہ کون سی نماز میں خلوص کم تھا، تو علماء امامیہ نے جواب دیا کہ کسی نماز میں خلوص کم نہیں تھا۔ کہا پھر کیسے ممکن ہے کہ ایک نماز میں تیر کھینچ لیا جائے، دوسری نماز میں سائل کی صدا کان میں آ جائے؟ تو جواب علماء امامیہ نے یہ دیا کہ سائل نے علی سے نہیں مانگا تھا، خدا سے مانگا تھا۔ جو خدا کی بارگاہ میں تھا اس نے ہاتھ کو بڑھا دیا، اس نے انگوٹھی اتار لی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ واقعاً کتنے واقعات بیان کروں آپ کے سامنے، ابھی حال ہی کا واقعہ ہے، حال ہی کا واقعہ ہے۔ آغا محسن قراتی مشہور اسکالر ہیں، قرآن کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں، جنت البقیع میں کھڑے ہیں، ائمہ بقیع کے ان منہدم قبروں کے سامنے۔ خدا ہم سب کو زیارت نصیب کرے بقیع کی، خدا انشاءاللہ بقیع کی تعمیرات نو کے اسباب مہیا کرے انشاءاللہ۔ ائمہ بقیع کی قبور کے سامنے کھڑے ہیں، جالی کے باہر۔ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، اے شیخ، آغا قراتی کو تم کن سے مانگ رہے ہو؟ نعوذ باللہ یہ کچھ دینے کا حق نہیں رکھتے، مردہ ہیں۔ آغا قراتی نے تعجب کی نگاہ اس پر ڈالی، ابھی تعجب کی نگاہ ڈالی ہی تھی، اس نے جیب سے پین نکالا، اور پین نکالنے کے بعد کہا، یا حسن ابن علی، اے حسن ابن علی، اس پین کو میں پھینک رہا ہوں، پکڑ لے، خذ ھذا القلم۔ پین نیچے گر گیا، جیب سے قلم کو نکالا، قلم نیچے گر گیا، یہ کہہ کر چھوڑا قلم کو کہ حسن ابن علی اس قلم کو پکڑ لیں اگر آپ زندہ ہیں۔ جب پین نیچے گرا تو آغا قراتی کو مسکراہٹ آ گئی، پین اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا، یا اللہ خذ ھذا القلم، اس قلم کو پکڑ لے، یہ کہہ کر چھوڑ دیا، قلم پھر نیچے گر گیا۔ آغا قراتی نے مسکرا کر کہا کہ تمہاری منطق کے اعتبار سے کیا خدا بھی مردہ ہے؟ تمہاری دلیل کی بنیاد پر اگر تم یہ کہہ رہے ہو حسن ابن علی نے قلم کو نہیں پکڑا، تو میں نے تو خدا کا نام لے کر جو حی و قیوم ہے، جس پر تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اب جو زندہ ہے کہ تمہارا غلام بھی ہے۔ یہ ہے علماء کہ جو توحید کا صحیح درس دیں۔ کہاں سے لی ہوئی توحید؟ حضرات محمد و آل محمد سے لی ہوئی توحید، کہ جس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ قدر کیجئے ان افراد کی، خدا ان کا سایہ مستدام فرمائے۔ لہذا کیسے اہل بیت اطہار علیہ السلام تاکید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ انداز کیا ہے ان کی تاکید کا؟ بس اب کیونکہ وقت نہیں ہے کہ میں اور تفصیلات کو آپ کے سامنے بیان کروں، صرف یہ سن لیجئے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک فقیہ تھا، اور کیسا فقیہ تھا کہ جس کو ابا عبداللہ یہ کہیں، خط لکھیں من الحسین
الی رجل فقیہ، حسین کی جانب سے ایک مرد فقیہ کی طرف خط لکھا مولا نے حضرت حبیب کو. حبیب نے مظاہر کوفہ میں ہیں. کس وقت پہنچا ہے خط اور کیسے لکھا ہے امام حسین نے خط؟ 2 محرم کو امام حسین کا لشکر کربلا پہنچا. 3 کو یزیدی لشکر میں اضافہ ہونے لگا، ایک کے بعد ایک لشکر آ رہا ہے. اب جب سامنے لشکر کو بڑھتا ہوا جناب زینب نے دیکھا تو ایک مرتبہ تڑپ کر اپنے ماجائے امام حسین سے کہا، بھیا تمہارا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے؟ تمہارے کسی مددگار کو نہیں آنا؟ امام حسین نے خط لکھا، من الحسین الی رجل فقیہ، حسین کی جانب سے ایک مرد فقیہ کی طرف. خط قاصد لے کر کوفہ پہنچا. حالات پرآشوب ہیں، مسلم کی شہادت ہو چکی ہے، بچے مسلم کے زندان میں ہیں، ہانی شہید کر دیے گئے ہیں. جب قاصد کوفہ پہنچا تو رات کی تاریکی کا انتظار کر کے حبیب کے دروازے پر دستک دی. حبیب کے گھر میں سفرہ بچھایا جا رہا تھا، دسترخوان کھانے کے لیے بچھایا جا رہا تھا. حبیب دروازے پر گئے، زوجہ سفرے پر انتظار کر رہی ہے. قاصد نے جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بات کی، حبیب نے دروازے پر دستک کی. حبیب نے آ کے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا انا بریر الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. جیسے ہی امام حسین کا نام سننا تھا، حبیب نے دروازہ کھول دیا. امام حسین کے خط کو آنکھوں سے لگایا، خط کو کھول کر پڑھا. خط میں امام حسین نے لکھا تھا، حبیب حسین ابن علی کربلا میں تنہا ہے. حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دسترخوان کے نزدیک آئے. زوجہ نے کہا، حبیب کیا ہوا؟ حبیب کوئی جواب نہیں دیتے. یہ کس کا خط ہے؟ حبیب کوئی جواب نہیں دیتے. حبیب سے زوجہ نے کہا، حبیب تمہیں فرزند زہرا کا واسطہ جواب دو، کس کا خط ہے؟ بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ حبیب نے کہا، اے مومنہ، میرے اور تیرے آقا حسین ابن علی کا خط ہے. مومنہ نے پوچھا کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا ہے کہ حبیب میری نصرت کے لیے آ جاؤ. حبیب کی زوجہ نے کہا، حبیب کیا سوچا ہے؟ حبیب نے ایک مرتبہ سر کو جھکا کر کہا، میں جانا چاہتا ہوں مگر سوچتا ہوں میرے بعد تیرا کیا ہوگا. مقتل نے جانتے ہیں کیا لکھا؟ مقتل نے لکھا کہ اس مومنہ نے سر سے چادر اتار کر پھینک دی. کہا حبیب تو گھر میں بیٹھ، میں اپنی آقا کی نصرت کے لیے جاؤں گی. اجرکم اللہ. حبیب ابن مظاہر نے کہا، اے مومنہ بس تیرے ایمان کا امتحان تھا، اب جان گیا، میرے بعد تو حسین کے دین کی نصرت کرے گی. حبیب چلے، غلام سے کہا، اے غلام اس سواری کو فصیل کوفہ پر لے جا، شہر کے کنارے لے جا. میں رات کا جب سناٹا چھائے گا تو تیرے پاس آؤں گا اور پھر حسین ابن علی کی خدمت میں جاؤں گا. اجرکم اللہ. رات کی تاریکی کا انتظار ہونے لگا، رات کا سناٹا چھا گیا. حبیب ابن مظاہر نکلے، آقا کی نصرت کے لیے نکلے. کس انداز سے نکلے ہیں حبیب ابن مظاہر؟ جب فصیل کوفہ پر پہنچے، دیکھا گھوڑا اپنی ٹانگوں کو زمین پر مار رہا ہے. گھوڑا بے تابی سے اپنی ٹانگوں کو زمین پر مار رہا ہے اور غلام گھوڑے سے یہ کہہ رہا ہے، اے اسب باوفا صبر کر، اگر میرا آقا نہ آیا تو تجھے فرزند زہرا کی نصرت کے لیے لے کر جاؤں گا. حبیب نے گریہ کیا، اے اللہ میرا مولا اتنا تنہا ہو گیا کہ اب حیوان نصرت کرنے جانا چاہتے ہیں. اجرکم اللہ. پشتے فرس پر سوار ہوئے، کربلا کا رخ کیا. کربلا پہنچنا نزدیک تھا. حسین حبیب کے استقبال میں نشست سے بلند ہوئے. عباس علمدار استقبال کے لیے آگے بڑھے. علی اکبر نے آ کر بازو تھاما. حبیب ابن مظاہر پشتے فرس سے نیچے اتر کر عباس کو گلے سے لگایا، دست بوسی کی. کہا آقا غلاموں کے استقبال کے لیے کیوں آ گئے؟ آقا غلاموں کے استقبال کے لیے کیوں آ گئے؟
حبیب پہنچے امام حسین کے پاس. امام حسین سے دوستی تھی نا حبیب کی. حبیب پہنچے امام حسین کے پاس, آقا کے ہاتھوں کے بوسے لیے, گریہ کرنا شروع کیا. میں فرزند زہرا, شاید حبیب کو یاد آ گیا ہو کہ یہی حسین ابن علی کہ جب مدینہ کی مسجد میں عالم کمزنی میں لباس میں پاؤں الجھ گیا, اللہ کے رسول منبر پر تھے, آگے بڑھ کر حسین کو گود میں لیا, منبر پر آ کر کہا, اے مدینہ والو, ھذا حسین فاعرفوہ وانصروہ, یہ حسین ہے, اسے پہچانو, اور جب نصرت کے لیے پکارے تو اس کی مدد کر دینا. ہاتھوں کا بوسہ دیا, ہاتھوں کا بوسہ لے کر گریہ شروع کیا. کنیز خیمے سے باہر آئی اور آ کر کہا, اے حبیب تیری قسمت پر رشک آتا ہے, پر دختر زہرا نے تیرے لیے سلام بھجوایا ہے. اب جو زینب کے سلام کا سنا, سر سے امامہ پھینک دیا. اللہ اللہ, اب یہ وقت آ گیا, سیدانیہ غلاموں کو سلام کرے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. دن گزرے, روز عاشور آیا, روز عاشور آ گیا. حبیب ابن مظاہر نے استفاع چاہا. مقتل نے 2 شہیدوں کے حوالے سے لکھا ہے, حبیب جانا چاہتے ہیں میدان کارزار کی طرف. کہا مجھے 3 پٹکے دے دیے جائیں. کبیر السن ہے نا, حبیب کی عمر بہت زیادہ ہے. کہا 3 پٹکے دیے جائیں. حبیب 3 پٹکوں کا کیا کریں گے؟ کہا ایک سے پشت کو سیدھا کر کے, اس پشت کو سیدھا کر کے پٹکا باندھوں گا. حبیب دوسرے پٹکے کا کیا کریں گے؟ کہا سلوٹوں کو سیدھا کر کے میدان میں دیکھوں گا. حبیب تیسرے پٹکے کا, کہا قدموں کو رکاب سے باندھ لوں گا تاکہ مولا کی نصرت میں رہوں. حبیب چلے, جہاد شروع کیا. ایک لعین آگے بڑھا, سر پر گرز مارا. حبیب پشت فرس سے زمین کی طرف چلے. اس سے پہلے کہ زمین پر آتے, حسین سرانے موجود مولا کی خوشبو کو محسوس کیا. کہنے لگے, مولا کیا حق نصرت ادا ہو گیا؟ اے آقا, حق نصرت ادا ہوا. حسین گریہ کر رہے ہیں. حبیب کے گریہ میں اضافہ ہوا کہ مرتبہ ابا عبداللہ نے تسلی دی, اے حبیب کچھ دیر, ابھی میرے نانا سیراب کریں گے. کہا آقا پیاس کا گریہ نہیں ہے, پیاس کا رونا نہیں ہے, رونا اس بات کا ہے میرے سرانے آپ آ گئے. جب آپ پشتے فرس سے گریں گے تو کون ہوگا جو اس سر نازنی کو اپنے زانوں سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون, انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.